अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ लास्ट एपिसोड 60 का पार्ट 2। और आज का पार्ट भी बहुत लॉन्ग है, मेगा लॉन्ग है, तो दिल थाम लीजिए, धड़कनें संभाल लीजिए, क्योंकि वाली एपिसोड है और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो नावल बिल्कुल एंड पे पहुंच चुका है, आखिरी एपिसोड के पार्ट्स चल रहे हैं। अपना अच्छा और प्यारा सा तबसरा देना मत भूलिएगा। तो मैं भी मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करती और लेकर चलती हूँ आपको एपिसोड 60 का पार्ट 2। तो नावल आतिशम बाय असमरवा मिर्ज़ा, लेट्स स्टार्ट। ये रही तुम्हारी कॉफ़ी। रमला ने चहकती मुस्कुराहट के संग कप बारस को थमाया और उसके साथ ही बैठी। तब तक अमार भी बाहर आया। दोनों को साथ बैठा देखे उसके माथे पर हफीफ से बल पड़े। अमार ने कुछ देर दोनों को देखा, फिर बारस के सामने ही रमला की तरफ हाथ बढ़ाया। रमला ने हैरत भरी मुस्कुराहट के संग उसके हाथ को देखा, फिर इन नखरीले जनाब के मुंह को, जहां दबी दबी जलन वो साफ देख सकती थी। फिर भी धोखे में आए हाथ क्या थामा कि अमार ने इसे खींच कर उठाया और परे करता खुद बारिश के साथ बैठ गया। बारिश की मुस्कुराहट अपने वीर जी की जेलसी स्टंट पर लबों पर उतर आई और रमला ने मुंह भुला लिया। भाई जल गए थे कि मेरे साथ कोई और बैठ गया है ना। बारस ने शरारती मुस्कुराहट लिए बात कवर की। तभी रमला ने चोर निगाहों से अमार को देखा, जो नजरें चुराता वल्लाह की आमद ही तो लगता था। हाँ हाँ, बड़े आए तुम। रमला ने कवर को कहाँ कबूल किया। वो सामने वाले काउच पर बैठी तो अमार ने एक बार फिर रमला को देखा। क्या आप दो के बीच प्यार व्यार है? कि नजरें तो दिल के प्यार वाले मरीजों वाली हैं आप दो की। बारिश ने गहरी तहकीक के बाद आखिर पूछ ही डाला। अमार ने हल्की सी चपत बारिश के सर पर मारी। एक मेरी तरफ से भी अच्छा खासा धुआंधार इश्क है हमारे बीच, और ये प्यार का कह रहा। अमार ने दूसरी चपत मारते मारते रोककर रमला को हशमगी निगाहों से देखा। वो शौक मुस्कुराहट लबों में दबाती जवाबन चैलेंज करती निगाहों से अमार को जिद कर गई। अलबत्ता बारिश समझ चुका था, इसे रमला की मौजूदगी में भाई से लाड तो नहीं मिलने वाले। भाई मैं जेलस हो रहा हूँ। सारे जज्बात इसी चुड़ैल पर लौटा दिए या कुछ मेरे लिए भी बचाया है? बारिश ने उल्टा रोना डाल दिया, जिस पर रमला खुद ही मुस्कुराकर उठ खड़ी हुई। हेरा के सारे लाड लेकर भी तुम्हारा दिल नहीं भरा न दीदे। आप इसे ही गोदी में बिठाएं, वैसे भी मैं सोने जा रही हूँ, बहुत नींद आ रही है। रमला ने दोनों भाइयों को दर हकीकत प्राइवेसी दी। दोनों ही ये बात समझ गए। अमार ने बहुत मुश्किल से खुद को रमला का हाथ पकड़ने से रोका, मगर हकीकत में उसका दिल ना चाहा कि रमला जाए। न जाने क्यों, पर अमार इसे अपनी नजरों के सामने रखना चाहता था। गुड नाइट चुड़ैल। बारिश ने मुस्कुराकर बाआवाज़े बुलंद जिच किया तो रमला पलटकर सरसरी सा मुस्कुराई और अपने कमरे की तरफ बढ़ी। अमार की नजरें उसकी सिम थी, जैसे उसके ओझल होने तक को दिल बर्दाश्त ना कर पाया हो। कॉफी बहुत अच्छी बनाती है। बारिश ने मग उठाया ही कि अमार ने इसके हाथ से झपट लिया। मेरा मूड हो रहा पीने का। वैसे भी तुम्हारा जख्म अभी मुकम्मल ठीक नहीं, तो मत पियो। और बताओ, मेरे बच्चे को कौन से लाड चाहिए? अमार ने सिप भरते ही दिल में इतराफ किया कि कॉफी वाकई बहुत परफेक्ट थी। लब एक बेखुद मुस्कुराते लम से तर हुए थे। जबकि बारिश ने बगौर अमार को देखा, फिर वो शौक सा मुस्कुराया। ये चूही आपको कैसे पसंद आ गई, ये तो बताएं। और इसे आप कैसे कबूल हो गए यार? मतलब मसल्स बाजू के ही देख लें। इन्हें देखकर तो मैं भी डर और रोब में आ रहा हूँ। लड़कियां तो बड़ी छुई मुई होती हैं। भाई बताएं ना, मुझे तजस्सुस हो रहा है। बासिल ने तसल्ली से अमार ने तसल्ली से रुख मोड़ा और इश्तियाक से नहीं, बारिश ने तसल्ली से रुख मोड़ा और इश्तियाक से सवालात दागे। अब जवाब का मुंतजर था। अमार ने चंद सिप में ही कॉफी का कप पी लिया था। बस मुझे देखते ही पागल हो गई थी, जैसे कोई किसी पर मर मिटता है, और जिद करने लगी कि शादी करेगी। एक्चुअली वो उसके प्रोफेसर वाला मामला पता है ना तुम्हें? बस उसी प्रोफेसर को फेंटी लगाई थी मैंने, और वो समझी कि मैंने उसके लिए किया। वहां से शुरू हुआ।
عمار نے مختصر بتایا ہی، جس پر بارس مزید متجسس ہوتا دانتوں کی نمائش کرنے لگا۔ اف، کتنا فلمی سین ہوا بھائی! بارس نے چمکتی آنکھوں سے عمار کو دیکھا، جو جواباً بس دھیما سا مسکرایا۔ ہاں، وہ بھی کافی فلمی ہے۔ خیر یہ چھوڑو، تم بتاؤ کیسے ہو؟ تمہیں بھی چھپ کر دیکھا تھا میں نے جب رملہ نے تمہیں اور ہیرا کو کھانے کی دعوت دی تھی۔ بتاؤ کیا پڑھ رہے ہو، کیا ہابیز ہیں، کیا ارادے ہیں زندگی میں، کیا گولز ہیں؟ بارس نے چند لمحے عمار کو ویسے ہی گورتے گزار دیے جیسے چھوٹا بھائی بڑے کی سنجیدہ بات سن کر الجھ جاتا ہے۔ پڑھ رہا ہوں بھائی، بزنس، ہابیز وہی روایتی، گیمنگ، میوزک، بائک ریسنگ، اور اب شاید رملہ کو آپ کے حوالے سے چڑھانا بھی۔ بارس ایک دم کندھے اچکا کر بے نیازی سے بولنا شروع ہوا تو اختتامی مستی پر بات روکی۔ لیکن سچ میں اب کچھ خاص کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہیرا میری ہوئی تو لگا کہ زندگی صرف مذاق یا آزادی کا نام نہیں، ذمہ داری اور اپنائیت کا بھی ہے۔ اب دل چاہتا ہے آپ جیسا بنوں، کچھ کماؤں، کچھ ثابت کروں، کچھ بناؤں جو مجھے بھی فخر دے اور آپ کو بھی۔ عمار نے تیوری چڑھائی، مگر بارس نے خود ہی کہکہا لگا کر اگلی بات جڑ دی۔ عمار کے چہرے پر دھیرے سے ایک ہلکی مطمئن سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتے آنکھوں میں وہی خوشی لیے ہاتھ بارس کے کندھے پر رکھ گیا۔ مجھے یقین ہے تم سب کرو گے، بس یاد رکھو خود کو کبھی کم مت سمجھنا۔ تم میرے بھائی ہو، مطلب خون میں وہی ضد، وہی جنون اور وہی وفا ہے جو میرے اندر ہے، بس اس کا صحیح رخ تلاش کرنا ہے۔ عمار نے اسے بہت اچھے سے سمجھایا، پر بارس اس وقت بالکل سنجیدہ نہ تھا۔ یعنی رملہ کی طرح ضدی؟ بارس نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ عمار نے لمبی سانس لی اور سر جھٹکا۔ نہیں یار، وہ تو ضد سے بھی آگے کی شے ہے۔ سمجھ نہیں رہے تم؟ بندہ خود کو ہار دے لیکن وہ تب بھی جیت کی ضد پکڑ کر کھڑی رہتی ہے۔ عمار کی سرد سانسوں میں رملہ کو جھیلنے کا درد چھلکا۔ بارس ہنسا۔ تو بھائی آخرکار آپ نے کیسے کنٹرول کیا اسے؟ عمار کی آنکھوں میں وہی محسوس چمک آئی جیسے دل سے نکلی کوئی دھیمی سی خوشبو ہو۔ کنٹرول نہیں کیا، وہ بے قابو شے ہے، بس خود اس کے کنٹرول میں آ گیا یار۔ پھر اس نے صوفے سے ٹیک لگا کر نگاہیں اس کمرے کے دروازے پر ڈالی جہاں رملہ گئی تھی، جیسے دل پھر وہیں کھنچ رہا ہو۔ میری ضد، میری خاموشی، میری الجھنیں سب سنبھال لی اس نے۔ عمار کے لہجے میں بس اوجھل ہونے والی لڑکی تھی جو عمار کی دنیا میں تہلکہ مچا چکی تھی۔ تو آپ کی بیوی کو اس کی مرضی کا شوہر بھی تو ملنا چاہیے نا، ضدی، غصیلا، لیکن پوری محبت سے لبریز۔ بارس بھی سنجیدہ ہوئے مسکرایا۔ وہی ہوں میں۔ عمار نے آنکھ ماری، دونوں بھائی ہنسے اور رات کی سکون میں ایک ایسا لمحہ بسا جو برسوں بعد جڑا تھا۔ دل کے زخم، فاصلے، کٹھوریاں سب ماضی کی دھند بنتی جا رہی تھی اور مستقبل کی سمت محبت سے روشن ہو رہی تھی۔ لیکن عمار سیال جس کا سارا دھیان وہ لے اڑی تھی۔ ہاں، یہ سب حقیقتوں کا بوجھ تھا مجھ پر اجر۔ میں سب جانتا تھا، میں نے اپنی طرف سے ہر وہ قدم اٹھایا جو مجھے سدھار اور بہتری کی جانب جاتا لگا، اور تبریز نے جو کچھ ماہا آنٹی کے ساتھ کیا وہ بھی رملہ کے سامنے اس خبیث نے اگلا تھا۔ وہ کتنے سالوں سے یہ جھیل رہی ہیں کہ کسی کو بھنک نہ لگنے دی، اور اب انہیں حاشر کی سچائی بھی مزید توڑ دے گی۔ باسل نے ہر سچ آخرکار اجر کو بتا دیا، اور جس وقت صدمے کسی کیفیت میں بیٹھی گہرے سانس لیتی، آنکھوں میں آنسوؤں کو دبانے پر مجبور تھی۔ انہوں نے اتنے سال وہ سب کچھ اکیلی جھیل گئی۔ اجر کی آواز مدھم لیکن کپ کپاتی ہوئی تھی۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنس چکا تھا اور پلکوں کی نمی اب چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ ماما، میری ماما نے وہ سب کیسے جھیل لیا باسل؟ ایک طرف وہ درندہ تبریز جس نے ان کا اختیار، ان کا سکون نوچ لیا، اور دوسری طرف بابا جنہوں نے ان کی وفا کا یہ صلہ دیا کہ اپنی پہلی بیوی اور بیٹے کا سچ چھپا گئے، وہ بھی ماما سے۔ وہ کس کرب میں زندہ تھی؟ آخری لفظ پر اس کی آواز ٹوٹ گئی اور آنسو اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ باسل نے آگے بڑھ کر آہستہ سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور ہونٹوں سے لگا کر چومے۔ اجر، تمہاری مما ایک پتھر نہیں تھی، نہ ہی شیشے کی گڑیا۔ وہ گوشت پوست کی عورت تھی، دل رکھتی تھی، جذبے رکھتی تھی، لیکن تبریز کی دھمکی اور تمہارے بابا کی لا تعلق خاموشی نے ان سب جذبات کو قید کر دیا۔ بڑی نے ان کو درد میں کہیں نہ کہیں خود جھونکا۔ اجر نے آنکھیں میچ لیں جیسے ان جملوں سے مزید برداشت نہیں ہو رہا۔
बासिल, जब मामा ने हमें डांटा, हमसे सख्ती की, हमें तवज्जो और प्यार के लिए तरसाया, वो सब एक खोल था ना। इनके अंदर तो हर पल ये डर, ये अजियत जिंदा थी। मैं सोच भी नहीं सकती वो कैसे जीती रही और कैसे हमें हमेशा माँ की छाँव देती रही, मजबूर होकर भी। मैंने कितनी बार सोचा कि वो सख्त दिल है, लेकिन वो तो टूट चुकी थी, अंदर से खोखली हो चुकी थी। हाँ, ये सब बहुत तकलीफ दे है। इस बार वो फूट फूट कर रो दी। बासल ने फौरन इसे खुद से लगा लिया, इसे संभालने के लिए वो मौजूद था। रोना नहीं है, जैसे तुम्हें अपनी मम्मा के लिए मजबूत होना है। वो तुमसे भी माफ़ी मांग रही थी, तुम्हारी नाराज़गी पर दिल महसूस रही थी, और मुझे तुम पर फख्र है कि तुम्हारी आंखें अब सिर्फ गुस्से से नहीं, दर्द से नम हो रही हैं। तुमने जो महसूस किया वही सबसे बड़ी माफ़ी है। अब हम सब इनके लिए खड़े होंगे, उनका वो वक्त लौटाएंगे जो इनसे छीना गया। अजर इसके सीने से लगी सिसक रही थी। मैं मामा के लिए कुछ करना चाहती हूँ बासिल, उनके लिए, हाशर भाई के लिए, और तुम सब के लिए। बस मुझे वक्त दो, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। बासिल ने इसका सर थपथपाते इस बात में सर हिलाया। हम साथ हैं, ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी ममा की नहीं, हम सब की है, और हम जीतेंगे उनके लिए और अपने लिए भी। ये लम्हा जैसे दो दिलों की एक पुकार बन गया था, एक बेटी की, एक शौहर की। अब अजर सिर्फ माँ की बेटी नहीं थी, अब वो इस अजियत ज़दा माँ की ढाल भी थी। जबकि दूसरी तरफ माह और रहमान भी आमने सामने बैठे थे। वो फिर से अजियत के संग इस शख्स को देख रही थी और खुद से पूछ रही थी कि अगर तबरेज का कहा सच हुआ तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगी। वो उनके पास आए और रूबरू ही बैठे थे। मैं तुम्हें सुनने आ गया हूँ माहा, बताओ क्या चीज तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही है। इनका ध्यान मुकम्मल तौर पर माहा पर था। इनके चेहरे पर उलझन थी। वो जानते थे अब वो लम्हा आ चुका है जब माहा सवाल करेगी या कुछ बताएगी, और शायद वो सब कुछ खत्म भी कर सकती है। मैं तुम्हें सुनने को तैयार हूँ माहा, जो भी कहना चाहती हो कहो। माहा ने पलकें झुकाई, लब कांपे, और फिर वो लम्हा आ गया जिससे वो खौफजदा थी। क्या मैं आपसे कुछ पूछूं तो सच सुनूंगी, बिना झूठ के? रहमान ने इनकी तरफ देखा, गहरी सांस ली और इस बात में सर हिलाया। आपने मुझसे पहले भी निकाह किया था? रहमान के वजूद में माहा के सवाल से झटका सा लगा। इनकी आंखों ने जैसे एक लम्हे में सब सच बोल दिया। वो खामोश रहे, सर झुकाए। माहा की आंखें भीगने लगी। और क्या वो औरत जिससे आपने निकाह किया आपके बेटे की माँ भी थी? माहा की आवाज टूटी तो रहमान ने तड़प कर आंखें उठाई। हाँ। रहमान ने सर उठाकर माहा की कर्बनाक आंखों में देखा और बेहद आहिस्ता आवाज में इकरारे जुर्म किया। बस ये एक लफ्ज काफी था। माहा के सीने पर जैसे पत्थर आ गिरा हो। तो वो सब तबरेज ने जो कहा सब सच था? वो बेयकीनी से बोली तो रहमान ने उनके शाने थामे। क्या कहा तबरेज ने? उसे कैसे पता ये तुमने कॉल की? उसने की कॉल? क्यों बताया उसने तुम्हें? किस लिए जहर घोला उसने हमारे बीच? रहमान से हाल की के तड़प उठने पर माहा अजियत से मुस्कुराई। कई सालों से वो मुझे कुछ तस्वीरों को लेकर ब्लैकमेल करता रहा कि मैं आपसे और अपने बच्चों से दूर रहूं, वरना वो ना सिर्फ हमारा रिश्ता खराब कर देगा बल्कि मुझसे मेरे बच्चों को भी छीन लेगा। और आज उसने आखिरी ईंट गाड़ी, मुझे बताकर कि मेरा वो शौहर जिस पर बड़ा मान था कि सिर्फ मेरा है, मुझसे पहले ही किसी औरत पर लुट चुका था। औलाद भी थी और मोहब्बत का दावा मुझसे करता रहा। रहमान सयाल का रंग फक हो गया। माहा की आंखों में वो अजनबियत थी जो बरसों का भरोसा लम्हों में खो देने से पैदा होती है। इनके दिल पर जो वार हुआ था वो लफ्जों से ज्यादा लहजे ने किया था। एक टूटा, साकित, बिखरा हुआ लहजा। माहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था वो रिश्ता। वो अपनी सफाई में कुछ कहने लगे थे, पर माहा ने हाथ हवा में बुलंद किए, उन्हें बोलने से रोक दिया, क्योंकि इसकी कोई सफाई थी ही नहीं। मत कहिए वो मजबूरी थी या बोझ था या सिर्फ कागजी ताल्लुक, क्योंकि निकाह चाहे मजबूरी से भी हो जाए, बच्चा तो मोहब्बत के बगैर पैदा नहीं होता ना रहमान। माहा की आवाज कपकपाई, मगर इसमें अजीब सी तलखी और पुख्तगी शामिल हो चुकी थी। क्या मैं इतनी गैर थी कि आपने अपने माजी का सबसे अहम सच छुपा लिया? रहमान ने इनके कदमों में बैठते इनका हाथ पकड़ना चाहा, मगर माहा ने हाथ खींच लिया। मैंने तुम्हें खोना नहीं चाहा था माहा, वो मिन्नत करते गिड़गिड़ाए।
لیکن آپ نے محبوبہ والی بیوی تو کھو دی، یہ تو بس ماں بچ گئی۔ میں کیا تھی آپ کے لیے؟ بس وہ عورت جس نے آپ کے بچوں کو جنم دیا۔ بس دیکھیں، بس یہی نکلی میں۔ رحمان نے ان کے سسکنے پر سر جھکا لیا، ان کی آنکھوں سے ندامت برس رہی تھی۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی زندگی کی محبت مانا، محبت ڈر گیا تھا، ڈر کے کہیں ان سب سچائیوں سے مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ تم سے محبت کرنا، تمہیں اپنانا میرے لیے پہلی بار دل کا فیصلہ تھا۔ میں نے تمہارے بعد کسی عورت کو نہ چاہا، نہ سوچا، نہ تم سے پہلے۔ وہ سب مجبوری بن گئی، میری نرم مہربان ذات کا تاوان۔ وہ بہت مجبور تھی، اسے جہنم سے نجات چاہیے تھی۔ ماہا نے گہری سانس لی اور عزت سے مسکرائی۔ مجھے ایک ایسا آدمی ملا جو کوٹھوں پر جاتا تھا، اس دکھ کے آگے سارے دکھ بہت چھوٹے ہیں۔ وہ عزیت سے بولی۔ وہ جوانی کا نشہ اور پاگل پن تھا، بس اسے اپنایا، اور چونکہ بیچ میں نکاح تھا تو حق دے بیٹھا اسے اس کا۔ لیکن دیکھو، اس کی سزا اس بچے سمیت ہر کوئی اب تک جھیل رہا ہے۔ وہ اب بھی خود کو غلط نہیں کہہ رہے تھے، لیکن بہرحال وہ بہت ظالم تھے۔ وہ زندہ ہے؟ ماہا کی آواز کپ کپائی۔ ہاں زندہ ہے، انہوں نے ہار تسلیم کرتے جواب دیا۔ اسے لائیں، وہ حکم دے رہی تھی۔ کیا مطلب؟ رحمان نے بے یقینی سے سر اٹھایا۔ مطلب یہ کہ میں اسے قبول کرتی ہوں، میں حاشر کو اپنا بیٹا مانتی ہوں، اور آپ کے اس جرم کو بھی قبول کیا۔ بس ایک سوال کا جواب دے۔ کیا آپ نے اس عورت سے محبت کی تھی؟ رحمان کی آنکھوں میں نمی آ گئی، ان کا گلا رند گیا، لیکن سچائی چھپانا ممکن نہ رہا۔ نہیں ماہا، میں نے صرف تم سے محبت کی۔ ماہا خاموش ہو گئی، کچھ لمحے دونوں کے درمیان حالی ہوا میں گزر گئے۔ تھوڑا وقت لگے گا اسے ماننے میں، مجھے اکیلا چھوڑ دے، میں مزید ابھی بات نہیں کر سکتی۔ وہ منہ پھیر چکی تھی۔ رحمان اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت وہ کسی مجرم سے زیادہ کی اوقات نہیں رکھتے تھے۔ ماہا، ان کی آواز اسے پکارتے کانپی، پر وہ بضد تھی۔ ماتم منانے کا حق تو اس سے یہ شخص نہیں چھین سکتا تھا۔ پلیز رحمان، جائیں۔ وہ جانے کس ضبط سے گزر رہی تھی کہ چہرہ لال ہوا، جس سبب مجبوراً انہیں جانا پڑا، اور پیچھے بین کرتے منظروں کے بیچ لپٹی صورت کی آہیں ہر شے سوگوار کرنے لگی تھی۔ وہ غائب دماغ سی میٹرس پر بیٹھی اپنا فون کھولے ماما بابا کے ساتھ اپنی پکچرز دیکھ رہی تھی۔ کتنے مکمل لگ رہے تھے وہ ان تصویروں میں۔ پھر قسمت نے اتنا بڑا ظلم کیوں کیا تھا؟ کب رملہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کب ان آنسوؤں نے سرہائی کی جگہ لی، خبر ہی نہ ہوئی۔ بابا، میں آپ کو کیسے مرتا ہوا دیکھ سکوں گی؟ میں تو مر جاؤں گی، اور شاید ماما بھی۔ میرے خدا، یہ کیسا امتحان ہے؟ کیوں اتنے سنگ دل بابا دیے جنہوں نے مجھے دوراہے پر لا کھڑا کیا؟ آپ نے کیوں مجھے دنیا کی بدقسمت بیٹی بنا کر رکھ دیا؟ میں یہ سب برداشت کرنے کے لیے کمزور ہوں۔ وہ بابا کی تصویر کو دیکھتی اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکی۔ اس کا درد ہچکیوں میں بدلنے لگا۔ تبھی نہ جانے کیا سوچے اس نے بابا کو کال ملائی۔ تبریز، جو کل اسی کے کڈنیپ کرنے کا پلان مکمل کرنے کے ساتھ اجر کو اس کے ایس پی آفس میں کسی اپنے آدمی کے تھرو کافی یا چائے میں زہر ڈال کر ٹپکانے کا پلان فکس کر چکا تھا، رملہ کی کال پر نج سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اپنے بنگلے کے بار ایریا آیا، جہاں رنگ برنگی شرابوں کی نئی نکور بوتلیں ترتیب سے پڑی تھی۔ میری دھوکے باز پرنسس کیسی ہے؟ تم نے عمار کی لوکیشن مجھے دی، پر اسے بھی انفارم کیا، اور اس خبیث نے میرا بہت قیمتی آدمی مار دیا۔ رملہ، کاش میں نے تمہیں پیدا ہوتے ہی مار دیا ہوتا۔ ایک باپ کے لہجے کی ایسی حقارت ایک 22 سالہ بیٹی کے دل پر قیامت نہ ڈھاتی تو کیا کرتی؟ تبریز کی زہریلی آواز نے رملہ کے اندر جیسے ایک زلزلہ برپا کر دیا۔ فون کان سے لگا تھا، مگر ہاتھ لرز رہا تھا، دل جیسے پسلیوں سے چھلک رہا تھا۔ پیدا ہوتے ہی مار دیتا؟ وہ سرگوشی میں بڑبڑائی، آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے گردن کے نیچے تک جگہ بھگو چکے تھے۔ کیا یہی ہوتے ہیں بابا؟ تبریز کے ہونٹوں پر ہنوز وہ شفاف مسکراہٹ پھیلی رہی، جیسے کسی خوبصورت تتلی کے پر نوچ کر مزہ لے رہا ہو۔ تیری قسمت ایسی ہی بری ہے بیٹا، کیا کروں؟ مجھے اپنے دل، اپنی روح پر لگے زخموں کا بدلہ لینا ہے، اور اس کے لیے میں اپنی پیدا کی اولاد بھی وار سکتا ہوں۔ تو ویسے بھی نافرمان اولاد ہے۔
تیرا ہونا نہ ہونا ایک ہے، مجھے بھی پیار تھا تجھ سے، اس رمیز نے بھلے سب میرے کہنے پر کیا ہو پر تجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا اس نے، لیکن تو نے میری پیٹھ پر وار کیا ہے رملہ، شرم نہیں آئی تجھے اپنے باپ کو دھوکہ دیتے ہوئے؟ کیا صلہ دیا تو نے میرے پالنے پوسنے کا؟ اب تو مر یا جی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تبریز کا لفظ لفظ رملہ کا کلیجہ کاٹ رہا تھا۔ تو ایک بات بتا دیں، آپ کے مرنے پر اس دھوکے باز بیٹی کو رونا ہے یا پاگلوں کی طرح ہنسنا ہے؟ بتائیں بابا، میری ماما کتنا پیار کرتی تھی آپ سے، آپ نے اس عمر میں ان کی زندگی جہنم کر دی، اور مجھے بھی اندر سے اتنا کاٹ دیا کہ مسکراؤں بھی تو لگتا ہے رو رو کر آئی ہوں۔ بابا آپ اتنے برے کیسے ہو گئے؟ میں تو آئیڈیل مانتی تھی، پلیز ابھی بھی وقت ہے، چھوڑ دیں یہ سب، میں کیسے جیوں گی آپ کے بنا؟ بابا آپ کو بھلے مجھ سے نفرت ہو پر میں بہت پیار کرتی ہوں، میں مر جاؤں گی، پلیز اپنی ضد چھوڑ دیں، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کی سزا میں ہر ممکنہ کمی کرواؤں گی، سرنڈر کر دے پلیز۔ تبریز نے ہنکارا بھرا جیسے کسی جذباتی تقریر کے بعد تالی بجائی جاتی ہے، تن سے چٹکنے والا قہقہا اس کے لبوں سے یوں نکلا جیسے رملہ کے چیخوں پر بجنے والی تال ہو۔ واہ رملہ، کیا سین کریٹ کیا تم نے! مر جاؤں گی، جی نہ پاؤں گی، باپ سے محبت دھوکہ دینے والی اولاد محبت کے قابل ہی کب ہوتی ہے؟ رملہ کے آنسو تھم گئے، وہ جیسے ساکت ہو گئی، آواز بند، دل جیسے اپنے ہی قفس میں قید ہو گیا۔ تم اب سزا کی کمی کی بات کر رہی ہو؟ تبریز نے شراب کی بوتل میز پر پٹھی آواز میں درندگی سے مٹائی۔ بیٹی ہو کر میری دشمن بن گئی اور اب مجھے یہ بتا رہی ہو کہ میں بچ جاؤں گا اگر سرنڈر کر دوں؟ تم جیسے نرگسی رشتے میرے جسم پر ناسور بن گئے ہیں، تم ماں بیٹی دونوں میری زندگی کے داغ ہو، میرا بھائی بھی، اور اب میں ہر داغ کو جلا دینا چاہتا ہوں، راکھ کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ نفرت سے بھی کسی آگے کے لیول پر تھا۔ بابا مت کیجیے، آپ مجھے مار دیجیے پر باقی سب کو چھوڑ دیجیے، میں آپ سے پیار کرتی ہوں سچ میں، پلیز یہ نفرت نہ پھیلائیں، مجھے مار لیں، سب کا غصہ مجھ پر نکال لیں پر یہ گناہ نہ کریں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی لیکن اس میں ایک التجا، ایک فریاد جھلک رہی تھی۔ امار کو مار کر تمہیں ویسے بھی مار دوں گا، چلو رکھو فون اور اب صرف ہر شے کے خاتمے کا انتظار کرو، جن سگوں کے پاس چھپ کر بیٹھی ہو سب کو چن چن کر ہر کروں گا، تم ماں بیٹی کو بھی مجھے دھوکہ دینے کی سزا ملے گی۔ تبریز کی آواز سے بربریت چھلک رہی تھی۔ رملہ نے ہچکی سی بری جسے شاید اس باپ کو ترس آ جائے۔ کیا کروں کہ آپ اس سب سے رک جائیں، خدا کے لیے بابا۔ وہ سسک اٹھی تو تبریز نے بھی لمحہ بھر رک کر سانس بھرا۔ امار کو ایک صورت بچا سکتی ہے بس۔ تبریز نے فوراً سے بناوٹی مصالحتی انداز اپنایا تو رملہ سانس لینا بھول گئی۔ کیسی صورت بابا؟ وہ بے قرار سی ہوئی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اگر تو کل مجھے رحمان سیال اور باسل کی ایگزیکٹ لوکیشن دے گی تو تیرے امار پر رحم کھانے کا سوچ سکتا ہوں۔ وہ پھر سے فریب میں آ رہی تھی۔ آپ ان دو کو مار دیں گے؟ وہ پھر سے سک اٹھی۔ نہیں ماروں گا کسی کو نہیں، میں بس ان دو سے کچھ حساب چاہتا ہوں۔ دیکھ رملہ، تیرا دھوکہ دھل جائے گا اگر تو یہ کرے گی، میں تجھے اور تیری ماں کو بھی نہیں چھوڑوں گا، ہماری فیملی پھر پوری ہوگی، لیکن جب تک میرے اندر یہ آگ ہے میں نارمل نہیں ہو سکتا۔ اگر تو میرا ساتھ دیتی ہے تو میں امار کی جان نہیں لوں گا۔ وہ اس فریبی شخص کے شکنجے میں ایک بار پھر پھنس چکی تھی۔ حالانکہ تبریز کو جس کی جان سب سے پہلے لینی تھی وہ امار تھا، لیکن رملہ کے دکھے دل سے وہ سفاک باپ کھیل رہا تھا۔ رملہ کی آنکھوں میں جیسے حالی خیلا اتر آیا تھا۔ وہ اپنی سانسوں کی تیز رفتاری سے خود کو زندہ محسوس کر رہی تھی، ورنہ اس پل تو دل کی دھڑکن بھی جیسے معطل ہو گئی تھی۔ رحمان تایا جانو، باسل بھائی، رملہ کے لبوں نے تھر تھراتے ہوئے ان دو ناموں کو دہرایا جن کا عکس اس کے دل کی گہرائی میں محفوظ تھا۔ وہ دونوں باپ جیسا سایہ تھے اور اب اس کے حقیقی باپ کی نظر میں وہ ہدف بن چکے تھے۔ یہ کیسا دردناک امتحان تھا رملہ سیال کا۔ اب جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو رحم نہیں آتا؟ وہ چیخی نہیں، دھاڑی بھی نہیں، مگر آواز میں درد تھا اتنا گہرا کہ اگر سننے والا انسان ہوتا تو روح کانپ اٹھتی، لیکن اس جانب درندہ تھا۔ تبریز نے سگریٹ سلگا کر اس کی راکھ جھاڑی۔ نہیں، میں صرف باپ ہوں اور وہ بھی ایسا جس کی اکلوتی اولاد نے دشمنی نبھائی ہے۔ اب سودا تمہارے سامنے ہے رملہ، یا وہ سب یا میں۔ وہ اسے جذباتی طور پر اپاہج کر چکا تھا۔
مگر آپ تو جانتے ہیں میں آپ سے نفرت نہیں کر سکتی. آپ کو بچانے کے خواب دیکھ رہی تھی اور اب وہ سسک اٹھی. اور اب اس خواب کو پورا کرو میری دھوکے باز جان. تبریز کی آواز کا آخری جملہ ایسا تھا جسے تیز دھار چاقو دل کی دیوار میں اترتا چلا گیا ہو. ابھی وہ گہرا سانس کھینچ ہی سکی کہ دروازہ کھلا اور عمار اندر جھانکا. مگر رملہ کے فوراً ڈر کر فون بند کرنے پر نہیں، اس کی بہت بری حالت پر عمار کی جان ضرور نکلی. ہے کیا کوئی مر گیا؟ عمار نے اس کی طرف بڑھتے پوچھا، پر وہ آنسوؤں کو آنکھوں میں دفن کرتی فون پیچھے چھپائے 2 قدم پیچھے ہوئی تو عمار نے لپک کر اس کے ہاتھوں سے فون جھپٹا. عمار کے ہاتھوں میں جیسے دہکتا لاوا آ گیا ہو. اس نے پلکیں جھپکے بغیر فون کی سکرین پر نگاہ دوڑائی اور پھر کچھ لمحوں میں رنگ اس کے چہرے سے جیسے چھن گیا. تبریز؟ اس کی بھاری آواز پلکوں کے نیچے چمکتی وحشت. رملہ نے جیسے سانس روک لی. تو اس سے بات کر رہی تھی؟ وہ وحشت ناک ہوئے دھاڑا. عمار! وہ اس کی طرف روتی بڑی، پر عمار نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا جیسے وہ چھوت ہو. عمار کیا اس بار میرے مرنے کی ڈیل فائنل کی ہے تو نے؟ کیا تھی قیمت؟ صرف ایگزیکٹ لوکیشن یا اس بار باپ بیٹی کا پلان کچھ اور ہے؟ میں اتنا سستا ہوں تیرے لیے رملہ؟ اس کی آواز تھرا گئی تھی مگر وہ چیخ نہیں رہا تھا، چپ چاپ سے زخمی انسان بن گیا تھا، خود جسے اپنی بربادی کو اندر ہی اندر ناپ رہا تھا. نہیں عمار، کیا بول رہے ہیں؟ عمار نے حقارت سے فون میٹرس پر دے مارتے دونوں ہاتھوں سے رملہ کی بازوؤں کو دبوچے اپنی طرف گھسیٹا. تو دھوکہ دے رہی ہے مجھے، میرے دماغ کو اپنے بس میں کر کے مارنا چاہتی ہے. کیونکہ تبریز کو تو نے کال بول، تو نے کہا تھا تم میری ہے، اب تجھے معاف نہیں کروں گا. بول رملہ، تیرے اس چہرے کے پیچھے گھناؤنا چہرہ ہوا تو جی نہیں سکوں گا. تیرا ڈسا میں علاج کہیں سے نہیں پا سکوں گا. بول، میری آنکھوں میں دیکھ کر سچ کہہ دے. عمار کے ہاتھوں کی انگلیاں رملہ کی بازو کی جلد میں جیسے کھپ چکی تھی. اس سرخ لہو آنکھوں سے روتی رملہ کو دیکھ رہا تھا جو کچھ نہیں بول رہی تھی. ممکن نہ رہا تھا. بول، پتا ہے باپ ہے وہ تیرا، لیکن سب کرتوت جانتی ہے اس کے. دل پگھل رہا ہوگا اس کے لیے. مجھے بتاتے میں مدد کروں گا تیری اس تکلیف سے نکلنے میں، لیکن اگر تو نے مجھے دھوکہ دیا تو میں اس سے کبھی چاہ کر بھی نہیں نکل سکوں گا. تجھے آواز آ رہی ہے میری رملہ؟ تو سن رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ بول پاتی تو ضرور کہتی، لیکن سانس لینا بھی مشکل تھی. کتنے ہی لمحے وہ خود کو سنبھالنے میں لگا گئی، کراہی بھی تب جب درد برداشت سے باہر ہوا. عمار نے جیسے ہوش میں آتے گرفت اس کے نرم جسم کی طرح ملائم کر دی. وہ حیران تھی یہ شخص اتنی جلدی موم کیسے کر لیتا ہے خود کو. میں نے ان کو کال کی، پر صرف اس لیے کہ ان سے پوچھ سکوں ان کی موت پر خوشی منانی ہے یا رونا ہے. میں آپ کو دھوکہ دینے سے بہتر مرنا پسند کروں گی. مشکل تھا بولنا، پر اس شخص کی تکلیف، بے بسی اور تڑپ کے آگے وہ آج بھی اپنا درد بھول گئی. میں ساتھ ہوں تیرے، مجھ سے پوچھنا آگے سے ہر سوال. عمار نے اسے اپنے سینے لگا کر تاکید کی تو وہ پوری قوت سے اس کے وجود سے دونوں بازو اطراف حائل کرے لپٹی. وہ مکمل کانپ رہی تھی. اس کی سسکیوں نے عمار کا دماغ خراب کر دیا. بس کر، کیوں رو کر مجھے تکلیف دے رہی ہے؟ میں جانتا ہوں تو کس اذیت میں ہے. وہ درندہ باپ ہے تیرا. وہ اسے الگ کرنا چاہتا تھا، پر وہ مزید لپٹ سی گئی. جسے وہ الگ کرے گا تو یہیں سانس لیتے لیتے مر جائے گی. میں تھک گئی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے عمار. میں بہت بے بس محسوس کر رہی ہوں خود کو. میں یوں رو کر بیچاری بن کر آپ کی توجہ ہرگز سے نہیں پانا چاہتی. جائیں یہاں سے، مجھے میں ہی سنبھال سکتی ہوں بس. بہت ہی روتی ہوئی بھاری سانس لیتی دور ہوئی تو عمار نے اس کی نازک سی کلائی جکڑ کر واپس اپنے قریب کیا تو وہ اسے آنکھیں اٹھا کر دیکھنے لگی. تجھے میرے علاوہ کوئی اس وقت نہیں سنبھال سکتا، آجا میرے روم میں. عمار نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا حکم کیا، پر وہ ڈر کر نفی کر کے، نہیں مجھے نہیں جانا آپ کے روم میں، وہاں جانے کا کوئی حق نہیں ہے مجھے. وہ تڑپ کر کلائی جھٹک رہی تھی، مگر عمار نے اسے کسی گڑیا کی طرح بازوؤں میں اٹھایا تو رملہ کی جان حلق میں آ کر اٹکی. وہ دونوں بازو اس کی گردن میں حائل کر بیٹھے، اتنی قریب آ گئی کہ دونوں کے ہونٹوں نے ایک دوسرے کی خوشبو چکھ لی، چھو لی. حق کی بات مت کر، سارے حق مجھ سے زبردستی چھین کر اب تو کہہ رہی ہے کہ تیرا کوئی حق نہیں مجھ پر. میرے اتنے قریب آنے والی بس تو ہے. مجھے پاگل بھی تو نے کیا ہے، سمجھی؟
उल्लू बना हर बात मानता हूँ। क्या ये बगैर हकूक लटा रहा हूँ तुझ पर अपनी तवज्जो? बोल। वो जैसे बोल रहा था, रमला की सांसें कांप रही थी क्योंकि वो उसके रहमो करम पर थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं और आप एक दूसरे के लिए ठीक नहीं। मैं बाबा से बहुत प्यार करती हूँ। दुनिया की कोई ताकत मेरे दिल में उनके लिए नफरत नहीं भर सकती। वो जो मर्जी कर ले, ये मोहब्बत कोई नहीं खुरद सकता। ये अल्लाह की दिल में डाली मोहब्बत है। कल को वो आपके हाथों मर गए तो मैं आपके साथ कैसे इस रिश्ते को लेकर चल सकूंगी अमर? मैं सबको खत्म करना चाहती हूँ। मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकूंगी। अमर की सांस थम सी गई। रमला के अल्फाज जैसे एक एक करके इसकी रूह पर बरछी बनकर लगे। वो चंद लम्हे यूं साकित रहा जैसे किसी ने इसके अंदर की सारी खरारत खींच ली हो और अब वो फकत एक खामोश जलता हुआ खोल रह गया हो। तू खत्म करना चाहती है? इसने रमला को देखे बहुत आहिस्तगी से पूछा। आवाज में बेयकीनी वाला सहमापन था। मैं उस शख्स की बाजुओं में सुकून कैसे पा सकूंगी जिसके हाथों पर मेरे बाबा का खून होगा? हम अलग हो गए तो मैं चली जाऊंगी, कोई हिसाब भी नहीं मांगूंगी। प्लीज मुझे नीचे उतार दे। वो अपनी आवाज को कपकपाने से रोक ना सकी। अमार ने सर्द नजरों से इस बेरहम को देखा और मैट्रिस की तरफ बढ़ते रमला को छोड़ा तो वो मैट्रिस पर जा गिरी। तकलीफ के संग सर पर खड़े अमार को देखने लगी। और मैं? मेरा नहीं सोचा तूने? क्या मजाक है ये रमला सियाल? जब तू चाहेगी मेरी जिंदगी में जबरदस्ती घुस आएगी और जब चाहेगी जबरदस्ती दफा हो जाएगी। तू मेरे साथ ये सब क्यों कर रही है? मेरा क्या छोड़ कर जाएगी तू कि मैं जी सकूं? वो इस वक्त गुस्से से भरा था, गुस्से से ज्यादा इसे तकलीफ हो रही थी। आपको कौन सा मोहब्बत है मुझसे? वो कमबख्त तो मुझे हुई। मैं जी लूंगी आपके नाम पर, लेकिन हम साथ नहीं जी सकेंगे। आई एम सॉरी। वो संभल कर आगे खिसक कर आती, पैर नीचे उतारे बैठे बैठे उसका मजबूत होकर भी कांपता हाथ थामे इल्तिजा कर गई। तो अमार ने बेदर्दी से अपना हाथ रमला के हाथों से झटक कर छुड़वाया। मैं हर चीज के लिए शर्मिंदा हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। आप समझ लेना मैं मर गई अमार। वो जो कमरे में चक्कर काटता, बालों में हाथ फेरे गहरे सांस ले रहा था, ये बात अमार सियाल से हरगिज बर्दाश्त ना हुई। रमला का ये फिक्रा वो था जिसने अमार सियाल के सब्र बर्दाश्त और दिल की आखिरी दीवार भी तोड़ दी। अगले ही पल वो रमला की तरफ झपटा, इसके नाजुक वजूद को दोनों बाजुओं से थाम कर गिराते मैट्रेस से टका दिया और खुद बैठे इस पर झुका। इसकी आंखों में दर्द और बेबसी की शिद्दत भड़क रही थी, जैसे कोई जख्मी दरिंदा अपने जख्म दिखा रहा हो। मरने की बात फिर की तो सांस रोक दूंगा तेरी। वो धाड़ा नहीं, पर इसकी आवाज में वो वहशत थी जो दिल और रूह की तड़प से आती है। रमला पहली बार उससे खौफजदा सांस रोके हुए थी। तू समझी क्या है मुझे? इतना आसान है छोड़ जाना? हाँ रमला सियाल, सुन ले, मैं मरने नहीं दूंगा तुझे, भागने नहीं दूंगा तुझे, और कम से कम छोड़ने का फैसला वो तो तू कर ही नहीं सकती जब तक मैं ना चाहूं। इसके अल्फाज के साथ इसने रमला के होंठों को अपने होंठों की कहत सुना दी। सांसें ऐसी जकड़ी कि रमला का पूरा वजूद इस शख्स के गुस्से, तकलीफ और बेबसी के मुजाहरे पर काम कर रह गया। अमार का ये रिएक्शन गुस्से का, इश्क का, तकलीफ का और सबसे बढ़कर उस बेबस मोहब्बत का था जो अपने सामने बिखरती नजर आ रही थी। रमला की सांस के साथ आंखें बंद हो गई। आंसू निकले मगर वो कुछ ना कर सकी। मजाहमत के लायक तो अमार ने इसे छोड़ा ही न था। बहुत ही गुस्सा कम होने पर होश में आता आहिस्ता आहिस्ता पीछे हुआ। उसकी सांसें बेतरतीब थी। पेशानी रमला की पेशानी से टकराते इसने खुद सांस बाद में ली। रमला को पहले लेने की इजाजत दी, ये अलग बात रमला से फिर भी ना ली जा सकी। बस उसके पूरे वजूद को वो आदमी मफलूज कर चुका था। तू मुझे जीते जी नहीं छोड़ सकती, बल्कि तू छोड़ ही दे रमला। वो अपना पहला जुमला रमला का पीछे होकर चेहरा देखते ही तकलीफ से रद्द कर गया, क्योंकि वो इतने पर ही निढाल हो गई। वो सीधा हुआ ही कि वो फौरन उठ बैठी, से रोक लिया जो अपना मुंह फेर चुका था। वो समझ गया था वो ठीक फैसला ले रही है। वो रमला के लायक नहीं था। उसके हाथ खून से रंगे थे, मजीद रंगने वाले थे। किस बयान पर अमल करना है शौहर जी, पहले या दूसरे? रमला ने उसका चेहरा जबरदस्ती अपनी तरफ किया। दोनों की आंखें एक जैसी भीगी हुई सुर्ख हो रही थी। दूसरे।
वो ज़ब्त की इंतहा पर बोला तो रमला ने उन्हीं शिद्दत झेल चुके होंठों को अमार की गाल से जोड़कर इस शख्स को बेबस कर दिया। जो कर दिया है आपने, अब तो नहीं छोड़ सकती आपको, गुनाह मिलेगा मुझे। अब तो लग रहा है एक तरफा कुछ भी नहीं था अमार से। आपको अपने दर्द में तड़पते देखा और कुछ ना भी देख सकी तो मरने का मलाल ना होगा। वैसे फिर से जकड़ चुकी थी, जैसे हर राह बंद करके अमार को खुद में घोट देना चाहती हो। चुप कर जा रमला, अभी चुप कर जा वरना कुछ कर बैठूंगा। मत मरने की बात कर, समझ नहीं आ रही तुझे कि नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे। वैसे अकब से गर्दन दबोचे अपने करीब करीब फंकारा तो वो जवाबन बाजू उसके गले में डाले गले लग गई। अमार ने इसे दोनों बाजुओं में बेहिंसा लिया। वो वहीं लेटा तो वो उसकी तरह उसके सीने ही लगी साथ ही लेट गई, पर अमार ने इसे खुद से अलग ना किया। वो बेड पर अमूदी लेटा बस इसे खुद से लगाए बहुत चुप रहना ही बेहतर समझ रहा था। मेरे पास ही रहना अमार। उसके सीने से लगती उसकी गर्दन में चेहरा छुपाते किसी सरगोशी में बोली तो अमार के बाजू अब भी उसके नरम से वजूद को थामे हुए थे। उसके मुकाबले में थी ही जरा सी। वो गिलास अपने जग के साथ थोड़ा सुकून में था। मैं कोई बीच की राह निकाल लूंगा तो तकलीफ मत दे खुद को, दोबारा ऐसा मत करना। वो बहुत आहिस्ता बोला। रमला ने चेहरा गर्दन से निकाले अमार को देखा। वो चंद लम्हों में उसके इतने करीब आ जाएगा ये रमला ने कभी नहीं सोचा था। वो तो अभी तक अंदर तक उसके जुनून और पागलपन पर सहमी हुई थी। आतिशम बीच की राह निकालता अच्छा नहीं लगेगा। शायद हम दो ही बिखरा हुआ मुकद्दर लेकर पैदा हुए थे अमार, और मुकद्दर से कौन लड़ सका है। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त यही था जो मैंने ये चंद दिन आपके साथ गुजारे। इसके बदले कोई मेरी जान मांग ले, चुपचाप दे दो। अगर हम अलग हो गए तो हमारा जो भी साथ वक्त गुजरा से कभी मत भूलिएगा, प्रॉमिस मी। उसके वादे पर इसे तलही से दिखने लगा। रमला के होंठों का गहरा होता गुलाबी रंग, उसके रुखसारों की दहकी रंगत, आंखों के गोशों तक उतरी सूजन और पूरी खुद किसी इम्तिहान से कम ना थी। मैं तुझे अपने बिना सांस भी नहीं लेने दूंगा, समझी तू। वो इसे सर्द नजरों से देखकर तंबीह कर गया तो वो भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। एक और बार ऐसे ही करीब आए तो वैसे ही टिकट कट जाएगा मेरा ऊपर का। वो सहमी सहमी मुस्कुराती मिनमिनाई पर वो बिफर गया कि निकाह से पहले सोचती तब मैं दरिंदा दिखाई नहीं दिया था तुझे। ओह याद आया, तब तो तूने बाप का हुक्म माना था। वो कहता कहता खुद अजियत और हकारत से मुंह फेर गया। प्लीज बदगुमानी आपकी सीधा मेरा कलेजा चुपाएगी, ये मत करे, मजाक कर रही थी। वो जरा सी उठकर इस पर झुके उसका चेहरा सीधा करे माजरत कर उठी तो मार चारों नाचार इसे खुद पर झुका देखने लगा। तू बहुत चालाक लोमड़ी है रमला, तूने ये सब किया ताकि मेरा सब्र और बर्दाश्त आजमा सके। मुझे और मेरे जज्बात को खुद के आगे बेनकाब करके क्या मिल गया तुझे। अब तू मजाक कर रही है, मजाक लायक छोड़ा है तूने मुझे। उस वक्त तकलीफ में था वो भी मुब्तला हुई। खुदा गवाह है ये मेरी कोई चाल नहीं थी, इतनी घटिया नहीं हूँ। मुझे तो आप बेइज्जत करते धुतकारते हुए भी दिलो जान से प्यारे थे, कोई चालाकी नहीं की मैंने। वो रो पड़ी। अमार को कभी कभी सच में इस पर जरा तरस न आता था। अच्छा बस कर, गुस्से में कह दिया। अमार ने इसे खुद से लगाना चाहा पर वो उसके सीने में रोती चेहरा छुपा के हिचकियों से रोने लगी। अब बहुत बेरहम है अमार, प्यार भी ऐसे किया कि मैं इन लम्हों में सांस भी ना भर सकी। वो रोते रोते शिकवा करती, ना चाहते हुए भी इस अकड़ू को स्माइल दे गई। इस वाले प्यार में सांस लेते भी नहीं है। वो रोना रोके सर उठाकर इस आदमी को देखने लगी जिसे कोई लिहाज और शर्म छुए भी ना थे। आप वो बस तड़ी ही लगा सकी। आगे कुछ बोलना चाहा पर जुबान कुफल हुई क्योंकि वो पलटकर इसे मैट्रेस पर मुंतकिल कर चुका था, लेकिन उसके बराबर खुद आया इस पर अपना किसी किस्म का वजन ना डाला। वो सहम गई। अब सो जा सुकून से, वरना अगली बार मुझे ऐसे उकसाया तो तेरे चेहरे के नक्श मिटा दूंगा, आटे का पेड़ा बन जाएगा तेरा मुंह, समझी। मुझे अपने लिए इंसान रहने दे और तेरे बाप का कल क्या करेंगे वो सोचकर दिमाग खराब मत कर। तू मेरी है समझी, तू पाताल में भी जाकर छुप गई तो ढूंढ निकालूंगा, और कुछ खा पी कर जान बना जब तक मेरी ऑफिशियली बीवी बनती है। इस हड्डी के ढांचे को ठीक कर, खुदा की पनाह। पता नहीं कौन से पागल मर्द हैं जिनको ऐसी सड़ी सूखी शाहें दरकार होती हैं। फजूल जागती नजर ना आना वरना गला दबा दूंगा आकर। गुड नाइट।
وہ بڑبڑاتا اس کے پاس سے اٹھا، جبکہ وہ وہیں لیٹی عمار کا یہ روپ، یہ وحشی انداز اور یہ تیور دیکھے صدمے میں غرق ہو چکی تھی۔ وہ سخت غسیل نظروں سے اسے مستقل دیکھتا کمرے سے نکلا، پر رملہ کی حالت ایسی تھی جیسے اس کی سانسیں کوئی قوت دبا رہی ہو۔ اس نے تکیہ اٹھاتے چہرے پر دبا لیا تاکہ سانس لے سکے، لیکن سانس اتنی آسان رہی ہو ایسا ممکن نہ تھا۔ وہ کمرے سے نکلا ہی جب نظر سیال حویلی کے لاؤنج کی سمت گئی۔ اس نے بابا کو بیٹھے دیکھ کر قدم ان کی طرف بڑھائے جو سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھے تھے۔ سب ٹھیک ہے بابا؟ وہ ان کی فکر میں پاس ہی بیٹھے پکارا تو رحمان سیال نے اپنی گردن اٹھا کر عمار کو دیکھا۔ وہ بابا کی سرخ انگارہ آنکھیں دیکھ کر دہل ہی تو اٹھا تھا۔ تمہاری ماں کو حاشر کا بتایا یہ بھی کہ وہ زندہ ہے؟ عمار کے لیے بھی یہ دھچکا تھا، اسے بھی لگا شاید وہ مر گیا تھا۔ آنکھیں مزید سرخ ہونے لگی۔ کیا وہ واقعی زندہ ہے؟ بابا حاشر زندہ ہے؟ عمار نے ان کا جھکا چہرہ اٹھاتے بے یقینی سے پوچھا تو وہ سر ہلا گئے۔ لیکن اصل تکلیف تو کوئی اور تھی جو رحمان سیال کو اندر ہی اندر نگل رہی تھی۔ ہاں، اس کی موت کا جھوٹا ڈرامہ کیا تھا کنگ کو چکمہ دینے کے لیے۔ باسل کے ساتھ ہی کام کرتا رہا ہے۔ تمہیں پتا ہے باسل نے اسے بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے راضی بھی کر لیا۔ رحمان سیال کی آنکھیں اب بھی بھیگی تھی، لیکن عمار اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کچھ اور بھی بتانا ہے عمار؟ وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ مما کے پاس جا رہا تھا، لیکن بابا کی تعصب خیز منت پر رک گیا کیونکہ وہ کچھ اور بھی اسے سننا تھا۔ مما کو سنبھالنے جا رہا ہوں آپ کی بے وفائی پر۔ کیا کچھ اور باقی ہے بابا؟ بکھر گئی ہوں گی وہ؟ عمار کی آنکھوں میں درد کی انتہا تھی، لیکن اس سے دگنی اذیت میں رحمان سیال تھے۔ تبریز، اس نے ماہ کو ساری زندگی بلیک میل کیا۔ کچھ تصویریں تھی اس کے پاس ماہ کی جن کے ساتھ چھیڑخانی کی۔ اس نے ماہ کو ڈرایا کہ وہ اپنے بچوں اور مجھ سے دور رہے۔ تبریز نے یہ انتقام لیا۔ اس نے کیا سب بمار ماہ کو سمیٹنا ناممکن لگ رہا ہے۔ اس کمینے تبریز نے ہماری زندگیوں کو برباد کر دیا۔ بابا کی یوں سسک پڑنے پر حقارت سے عمار کے پورے وجود کا لہو سلگ اٹھا۔ اس نے روتے بابا کو سینے لگایا کیونکہ ماں تو بعد میں پہلے یہ باپ ہی ریزہ ریزہ ہونے کے دہانے پر تھا۔ اور سن لے اپنے بھائی کے کرتوت۔ مجھے کڈنیپ کرنے والا، پھنسانے والا، آپ کو غدار بنانے کی کوشش کرنے والا بھی وہی تبریز ہے۔ ہمارے خاندان کی لعنت۔ مجھے ماما کو دیکھنے دے بابا، آپ کو سنبھالنا ہے خود کو۔ رحمان سیال کی آنکھیں بند تھی، مگر آنسوؤں کی نمی ان کی جھریوں سے بہہ نکلی تھی۔ وہ عمار کے سینے سے لگے اپنے گناہوں کا بوجھ، تبریز کی جال اور ماہ کی خاموشی سب ایک ساتھ اپنی روح پر محسوس کر رہے تھے۔ عمار کے لہجے میں درد تھا، غصہ بھی، لیکن ان سب سے زیادہ ایک اذیت تھی جو اپنے ماں باپ کی ٹوٹی دنیا کو دیکھ کر اسے جھلسا رہی تھی۔ بابا آپ حوصلہ رکھیں، اب وقت ہے سچائی کو کھینچ کر باہر لانے کا۔ تبریز کا کھیل ختم کرنا ہوگا۔ وہ انسان نہیں، درندہ ہے، اور اب اس کے خلاف جو بھی کرنا پڑا میں اور باسل کریں گے، اور شاید حاشر بھی۔ رحمان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان کی تھکی ہوئی آنکھوں میں عمار کی آنکھیں اب طاقت بن کر جھلکنے لگی تھی۔ ایک لمحے کے لیے جیسے انہیں اپنے بیٹے پر فخر محسوس ہوا۔ جاؤ عمار، ماہ کو دیکھو۔ عمار نے ان کے کندھے تھپتھپائے اور تیزی سے ماہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ رحمان واپس صوفے پر ڈہ گئے۔ باسل اور اجر بھی اسی وقت حویلی پہنچے تو رحمان سیال کو دیکھے ان کی طرف لپکے۔ اجر پھر ناراض تھی، لیکن اس وقت بابا کی حالت دیکھتے رحم کھا گئی۔ اس نے باسل کو اجازت دی بڑی کو سنبھالنے کی اور خود مما کے کمرے کی طرف بڑھی۔ جب اندر پہنچی تو عمار بھی وہیں تھا۔ دونوں نے سرخ آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ماہ کو جو بیڈ کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھی تھی۔ ان دونوں بہن بھائی کا دل اپنی ماں کو یوں تڑپتا دیکھ کر سینے میں کچل کر رہ گیا۔ عمار نے آگے بڑھ کر روتی ماہ کو بازوؤں میں تھامے خود سے لگاتے اٹھایا تو اس ماں کی سسکیوں نے عمار سمیت اجر کا دل بھی کاٹ کر رکھ دیا۔ بس روئے نہیں مما، مت بھولے میں واپس آ چکا ہوں آپ سے ہوئی ہر زیادتی کا سود سمیت بدلہ لینے۔ ادھر آئیں، بیٹھے، رونا بند کریں، آپ میری اور اجر کی ماں ہیں، ایسے نہیں رو سکتی، سنا آپ نے؟ وہ ان کو سنبھالے بیڈ پر بٹھائے، خود بھی پاس بیٹھا تو اجر بھی دوسری طرف بیٹھے۔ ماہ کا کامتا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبا گئی۔ اس کی آنکھوں میں بھی بے شمار درد اتر آیا تھا۔ تم دو مجھ سے ناراض ہو جانتی ہوں،
میں نے تم دو سے بہت زیادتیاں کی، لیکن میں کیا کرتی، میں تم دو کی طرح بہادر نہیں تھی میرے بچوں۔ میں بہت پیار کرتی تھی تمہارے بابا سے، تبھی ڈرتی تھی کہ اس تبریز نے کچھ کر دیا تو مجھ سے میرا شوہر نہ دور ہو جائے۔ تم سب کو خود سے دور رکھا تھا کہ وہ ذلیل تم سب کو کچھ نہ کہے، لیکن میں تم سب کو دیکھ کر سانس لیتی رہی، اور اب پتہ چلا جس شوہر سے اپنا رشتہ بچانے کے لیے میں یہ ٹارچر سہتی رہی، وہ تو پہلے ہی کسی اور پر سب لٹا چکا تھا۔ رحمان نے کہا تم سب کا ایک بڑا بھائی ہے، کتنی بڑی سزا ملی ہے مجھے میرے خلوص اور ریاضت کی۔ مہا کی سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، جیسے برسوں سے ضبط کیا درد آج زبان پا گیا ہو۔ وہ بات کرتے کرتے ایک دم چپ ہوئی تو عمار نے ان کا کانپتا چہرہ ہاتھوں میں لے کر پیار سے اوپر کیا۔ ماما ہمیں آپ سے کوئی شکوہ نہیں، جو سنا جو جانا اس سب میں آپ کا قصور نہیں ہے، اب تو خود اس ظلم کا شکار رہی ہے۔ ماما اپنے تبریز جیسے درندے کی حمانیت سہ کر ہمیں محفوظ رکھا، اپنے ماں ہونے کا فرض ادا کیا، اور جسے آپ اپنا شوہر سمجھتی رہی وہ مرد اس لائق نہیں کہ اس کے لیے آپ کا آنسو بھی بہے۔ عمار کی آواز بھرا گئی تھی مگر وہ خود کو سنبھالے ماہا کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دے چکا تھا۔ تمہارے بابا ہیں وہ، ایسے بات مت کرو اس کے لیے۔ تبریز نے یہ سب سچائی جس طرح اگلی تھی سچ ویسا نہیں ہے، یہ قسمت کے فیصلے ہیں۔ بھلے وہ عورت رحمان کی محبت نہ ہو، بیوی اور عزت تھی، اور حاشر وہ تمہارے بابا کا خون ہے۔ مجھے سب سے تکلیف نہیں بس اتنی دیر سے ان کے یہ سب بتانے پر ہوئی۔ کیا میں ان کو اتنی بھی بھروسے مند نہیں لگی عمار کہ وہ اپنی زندگی کا یہ سچ بتا پاتے؟ میں نے 3 بچے دیے رحمان کو، کیا ایک لمحہ بھی ان کا دل نہیں تڑپا کہ وہ مجھ سے اپنے جائز سابقہ رشتے اور اولاد کو چھپا کر نظریں کیسے ملا رہے ہیں؟ تکلیف بس اتنی ہے کہ وہ بچہ جائز ہو کر بھی ناجائز کی طرح چھپا دیا کیا؟ ماہل بھائی اور ایمن کو سب پتا تھا، مجھے بتا دیتے رحمان تو میں حاشر کو بھی تم سب کے ساتھ اپنا بیٹا بنا لیتی۔ میں اتنی بے رحم تو نہیں رہی کبھی تم سب کے ساتھ کہ انہیں اپنے ہی خون کو مجھ سے دور رکھنا پڑا۔ ماہا کی تکلیف ایسی نوعیت کی تھی کہ اجر اور عمار کا بھی جیسے دل رک سا گیا۔ یہ حاشر کا اپنا فیصلہ تھا، وہ بچپن سے بہت بیمار رہا، پھر جب ہوش سنبھالا تو اس نے ہی بابا کو یہ کہا کہ وہ چاہتا ہے اس کی شناخت مٹ جائے۔ اس کے پاس شاید اس کی ماں کی کوئی ڈائری چھوڑ گئی تھی، کوئی ڈائری چھوڑ گئی تھی، بابا کبھی اس ڈائری تک نہیں پہنچ سکے، لیکن حاشر نے یہ عزیت برا فیصلہ خود لیا تھا۔ شاید اس کی ماں نے وصیت کی ہو، لیکن اگر آپ چاہیں تو حاشر کو اس کی تکلیف سے ہم نکال لیں گے، کیونکہ اس کا تو کوئی قصور نہیں، نہ اس کا بابا کے کیے میں ہاتھ ہے، پھر بھی اس نے سب جھیلا۔ اب بری نہیں ہے، نہ آپ جیسے وسیع دل والی عورت بری ہو سکتی ہے، بس ہم سب کی قسمت ہی ایسی بدہوا تھی۔ عمار نے انہیں بہت حد تک سنبھال لیا تھا، پر ابھی زخم ہرے تھے، اتنی جلدی مرہم پا جاتے یہ ممکن نہ تھا۔ ماہا نے عمار کی بات پر آہستہ سے آنکھیں موند لیں، جیسے ہر جملہ ان کی زخمی روح پر کسی نرم پھاہے کی طرح رکھا گیا ہو، لیکن اندر کا دکھ ابھی بھی بے چین دھڑک رہا تھا۔ نہیں عمار، تم ٹھیک کہتے ہو، قصور نہ اس بچے کا ہے، نہ میرا، نہ تمہارا، وقت ہی ظالم تھا۔ اور تبریز، انہوں نے گہرا سانس کھینچا، پھر آنکھیں کھول کر اپنے بیٹے اور بیٹی کو دیکھا۔ اس آدمی نے میرے اندر کا سب کچھ توڑ کر رکھ دیا۔ میں جانتی ہوں وہ کبھی تم دونوں کا خیر خواہ نہیں تھا، لیکن میرے دل کا وہ کمزور گوشہ جو اسے رحمان کا چھوٹا بھائی مان کر عزت کرتا تھا، چیخ چیخ کر رو رہا ہے۔ کاش وہ رحمان کا بھائی نہ ہوتا، کوئی غیر ہوتا، کوئی دشمن، تو شاید یہ درد آسان ہوتا ہم سب کے لیے سہنا۔ شملہ اور روحا کیا بیتے گی ان دو پر؟ وہ دونوں ہی ماہا کے غم پر تڑپ رہے تھے۔ آپ کے آنسوؤں میں ہمارے آنسو بھی شامل ہیں ماما، لیکن آپ کو اب اور نہیں رونا، آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے تبریز کا حساب ہم چکائیں گے۔ وہ جو کچھ بھی تھا اب صرف ہمارا دشمن ہے، اور یہ رملہ اور چاچی بھی جانتی ہیں، اور ہمیں آپ کو بھی بچانا ہے، حاشر بھائی کو بھی، رملہ کو بھی، سب کو اس جانور کے شر سے۔ اجر جو اب تک خاموشی سے ماں کی باتیں سن رہی تھی اب نہ رہ سکی چپ، وہ ماہا کے کندھے سے لگ کر آہستگی سے بولی۔ ماہا نے بیٹی کا چہرہ دیکھا اور پھر لمحہ لگا دیکھا اور لمحہ بھر کو لگا وہی چھوٹی سی اجر جو کبھی ماہا کی گود سے لپٹ کر ڈرتے ڈرتے چھوٹے چھوٹے سوال کرتی تھی،
اب ایک مکمل عورت بن چکی ہے جس کی آنکھوں میں ماں جیسا حوصلہ چمک رہا ہے۔ عمار نے بھی اجر کی بات کی تائید کی۔ ہم سب نے اب مل کر اپنی ماں کو، اپنے گھر کو اور اپنے خاندان کے نام کو بچانا ہے۔ بابا نے جو غلطیاں کی بچپن سے جوانی تک، اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا، لیکن اب وقت ہے کہ ہم ان زخموں کو مرہم بنائیں اور ہر اس ناسور کو ختم کریں جو ہماری جڑوں کو کھوکھلا کرتا رہا۔ ماہا نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا۔ ان کی آنکھوں میں اب دھند نہیں، ایک عزم تھا، خاموش لیکن مضبوطی سے بھرا ہوا۔ میں یہ کبھی نہ بتاتی لیکن تبریز نے ہر حد پار کر دی۔ میں روحا اور اس کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ بہت پیار کرتی ہے اس جانور سے۔ میں رملہ کو بھی اپنی بیٹی سمجھتی آئی، تبھی یہ بھی وجہ تھی میں اتنے سال چپ رہی۔ میرے لیے میرے سب رشتے بہت قیمتی تھے، اور لے آنا اسے، حاشر کو، اگر وہ چاہے تو میری آغوش آج بھی اس کے لیے ویسی ہی ہے جیسے کسی ماں کی ہونی چاہیے۔ میں دیر سے جاگی ہوں مار، لیکن اب نہیں سونا چاہتی، نہ کسی گناہ میں، نہ کسی خوف میں۔ میں تمہارے بابا کو جلدی یا دیر سے معاف کر ہی دوں گی، کیونکہ اس کے باوجود بھی میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں۔ تم سب حاشر کو اکیلا مت رہنے دینا اب۔ اس نے اب تک جو فیصلے لیے وہ اسی لیے لے بیٹھا کہ سگی ماں مر گئی اور اس والی کو اس کے وجود کی خبر ہی نہ تھی، لیکن اب نہیں، مجھے خود سے زیادہ اس کی تکلیف نے جکڑا ہوا ہے۔ تم دو اسے ساتھ لاؤ کہ نہ؟ پہلے ہی بہت زیادتی ہوئی اس کے ساتھ، تم دو وعدہ کرو مجھ سے، اسے یہاں لاؤ گے؟ وہ دونوں ہی بھیگی آنکھوں سے اپنی ماں کے ظرف پر حیران ہوئے بیٹھے انہیں دیکھ رہے تھے۔ کیا اتنا زیادہ ظرف بھی ممکن ہوتا ہے؟ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو لاسٹ ایپیسوڈ کا دوسرا پارٹ؟ یقیناً پسند آیا ہوگا، مزہ آیا ہوگا پڑھ کر، تو اچھا سا لمبا سا تبصرہ ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں ہم تیسرے پارٹ کے ساتھ۔ تیسرا اور چوتھا پارٹ لکھنے کے لیے مجھے بھی ایک دن کا گیپ چاہیے ہو، تو اگر کل ایپیسوڈ نہ آئی تو مجھے سمجھ جائیے گا کہ میں اینڈ کرنے میں بہت زیادہ بزی ہوں۔ اگلی جو ایپیسوڈ ہوگی اس میں یقیناً کنگ کا اینڈ ہوگا، اور کس طرح کا ہوگا کہ سب کچھ سلامت بھی رہ جائے، سب رشتے بھی قائم رہیں، اور جو ہے اس وبا سے بھی جان چھوٹ جائے۔ یہ آپ کرنے کے لیے تھوڑا سا مجھے ٹائم چاہیے، ٹھیک ہے؟ ظاہر سوچنا پڑے گا، اور ہمارا جو لاسٹ والا کپل بنا ہے ایمرجنسی، اس کو بھی تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں تھرڈ پارٹ میں، بائے بائے۔